نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں، رب رسول کی بارگاہ میں بہانا، ان کو ضائع نہ کرنا۔ عزیز بھائیو، یہ آنسو جو اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بہتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں، یہ مالک کریم کے کرم کو مائل کرتے ہیں۔ رو کے دیکھ لیا ساری دنیا کے سامنے، یا کچھ رب کے سامنے رو کے نہ دیکھ لے، اب اسے کہے نا، اب حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے نہ دیکھ لے، اب اپنے اللہ کی جانب رجوع نہ کرے۔ دیکھو نا، ہمارا مسلح آباد ہونا چاہیے۔ وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے۔ میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق اعظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین اسلام۔ نبی پاک علیہ السلام رات دعا کرے نا، دعا، اور بدر کی رات حضور دعا کرے تو اللہ 7,000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی، فرشتے آئے ہوئے تھے۔ آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ناراض ہو گئی ہے، ہم سے رب کی مدد ناراض ہے۔ ہماری مجموعی غلطیاں، قومی کوتاہیاں، بددیانتیاں، رشوت خوریاں، ہمارے جھوٹ، ہماری بد اخلاقیاں، مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی، اخلاقی رویوں کی گراوٹ، لوٹنا، اپنا حصہ وصول کرنا، جگہ جگہ پہ کمیشن مقرر کرنے، ہر شخص کا ذات کے لیے سوچنا، اللہ کی مدد پھر روٹ جایا کرتی ہے، ناراض ہو جایا کرتی ہے۔ سب سے ضروری کام یہ ہے، سب سے ضروری کام کہ اللہ کی مدد شامل ہو۔ سب سے میرے عزیز، اگر اس کی بارگاہ میں رونا آ جائے نا، اس کی بارگاہ میں اسے منانا آ جائے تو پھر تو کیفیات ہی کچھ اور ہو جاتی ہیں۔ کتنا کو روئیں بھلا؟ حضور فرماتے ہیں بہت لمبا تم نہ بھی نہ رونا، اگر مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے آنسو نکل گئے نا، میں اب اس سے زیادہ کیا آپ کی بارگاہ میں بات عرض کروں۔ حضور فرماتے ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل آیا، شرط یہ ہے نکلے ریاکاری کے لیے نہیں، نکلے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خشیت میں نکلے۔ فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تو رو پڑا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حضور فرماتے جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نا، جس طرح بھینس، بکری، گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اسی طرح جو رب کی یاد میں رو پڑے وہ دوزخ میں نہیں جاتا۔ یہ مثال دیکھیں کیسی دی حضور نے سمجھانے کی۔ ایک صحابی تھے، ایک جگہ انہیں شہید کیا جا رہا تھا، تو کافر چاہتے تھے کہ ہم ان کی لاش کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حرمتی کریں۔ انہوں نے عرض کی مالک تو میرا مددگار ہے، اس بیابان جنگل میں میری مدد کرنا۔ شہد کی مکھیاں آ گئیں، ان کے پورے وجود کو چھپا لیا، کوئی چیز قریب آئی نہیں، اور لوگ کہتے ہیں مکھی اٹھ کے بیٹھے تو زخمی کر دیتی ہے، لیکن وہ اٹھ کے گئیں تو وجود پہلے سے زیادہ تر و تازہ تھا۔ اللہ نے محفوظ کر لیا وجود ان لوگوں کا، اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ کی مدد شامل تھی، اللہ کی مدد۔ ایٹم بم تم نے بنا لیے، ہتھیار تم نے سجا لیے، دولتیں تم نے جمع کر لی، بڑے بڑے تم نے ادارے قائم کیے، اب ایک کوشش اور بھی کرو، رب رسول کی بارگاہ میں رو تاکہ تمہیں اللہ کی مدد بھی ملے، تمہارے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو، تمہارے اندر شعور بھی بلند ہو، اپنی ذات سے اٹھ کر سوچنے کی تمہیں طاقت بھی میسر آئے۔ اگر کبھی رونا آئے اس کے لیے تنہائی کا انتخاب کریں، مجموع میں نہیں۔ ایک بندے کو حضرت عمر نے مجمع میں روتا دیکھا تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کرتا، تیرے لیے برکت والا ہوتا، تیرے آنسو نکلے، تیرے رخساروں پہ بہے۔ اور شیر خدا تو شیر ہے نا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر تیری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے نا اللہ کی یاد میں،
حضور کی محبت میں، تو فرمایا ان آنسوؤں کو پوچھنا نہ، ان کو چہرے سے صاف نہ کرنا، یہ تو آنسو اس قابل ہیں کہ تیرے رخساروں پہ رہیں، یہ تو روشنی ہے تیرے چہرے کی، ان کو پوچھنا نہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہیں انہیں رہنے دے، یہ آنسو بڑا قیمتی ہے، یہ نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کا ہو کے نکلا ہے، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کے لیے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر اس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے وجود میں، تیری دھڑکنوں میں، تیرے جذبات میں کسی اور کا بھی حصہ ہے، یہ رب رسول کی رضا کے لیے چھلکا ہے۔ ایک بھی رونے والا ہو تو باقیوں کا کام بھی، سنو نا، حدیث ہے بہقی شریف میں، حضرت حیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، حضور کی باتیں دلوں کے میل کچیل اتارتی چلی جا رہی تھی۔ فرماتے ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر حضور کی گفتگو سن رہے تھے، وہ رو پڑے، ساری گفتگو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف ہو گئی، ہوا کیا ہے؟ وہ تقریر سنتے، بات سنتے بس رو پڑے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے آج اگر وہ سارے مومن بھی یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر وزنی ہوتے تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے یہ رویا ہے تو اس کے رونے پر فرشتے بھی روئے ہیں، اور فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو نہیں روتے نا ان کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لے جو تیری بارگاہ میں روتے ہیں، جو تیرے حضور عرض گزار ہوتے ان کی سفارش قبول کر لے، ان کے حق میں قبول کر لے۔ وہ بڑا رو لیا ہے فیکٹری کے مالک کے سامنے، بڑا رو لیا امیروں کے سامنے، مالداروں کے سامنے، تگڑے رشتہ داروں کو مائل کرنے کی بڑی جد و جہد کر لی، کچھ دعائیں اس کے حضور نہ مانگیں۔ میں کہوں گا ماؤں سے پریشان ہے بیٹے، میں کہوں گا والد سے سفارشیں تم نے بڑی ڈھونڈ لی، جد و جہد بڑی کر لی، یاروں سے بڑا کہہ لیا کہ بیٹے کو باہر بھیجنا ہے، کوئی کاروبار ٹھیک کرنا ہے، اب کچھ دروازہ اللہ کی رحمت کا بھی تو کھٹکھٹاؤ نا۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے، فرمایا ماں باپ اولاد کے لیے جو بھی مانگے اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، زیادہ توجہ رب کی جانب، اتنا نہ دوڑیں بندوں کے پیچھے، اتنا نہ منائیں بندوں کو، اللہ کی طرف توجہ، اپنے رب کی بارگاہ میں رونا، اللہ رسول کے حضور حاضر ہونا ہے۔ آپ دیکھیے کس قدر جم کے صحابہ حضور کی محبت میں آنسو بہاتے۔ حضرت صوبان بن مالک آ کے روئی پڑے تھے نا، حضور نے خود جا کے پوچھا کیا ہوا، بتانا نہیں پڑا، بس آنسو چھلکے تو نبی کریم نے فرمایا صوبان کیا ہوا؟ عرض کی دل نہیں لگتا، یہاں تو پریشان ہوتا ہوں تو زیارت کر لیتا ہوں تو جنت میں کیسے دل لگے گا؟ بس وہ روئے تھے نا، حضرت جبریل آ گئے، کہا محبوب رب فرماتا ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے جنت میں بھی اللہ پڑوس عطا کر دے گا۔ رو پڑے تو جنت تک بات چلی گئی، رو پڑے تو میرے عزیز یہ تو ہے نا عام آدمی کا رونا، صحابہ کا رونا، اور اگر آنسو نبی پاک کے نکل آئے تو صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آئیں، جو جناب عیسیٰ کے بارے میں آئیں، جن آیات میں حضرت ابراہیم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، بہت سارے لوگ گمراہ کر دیے گئے، اور جن میں یہ فرمایا کہ یا اللہ جو میری اطاعت کریں گے وہ میرے ہیں، اور جو میری نافرمانی کرے تو ان کے لیے غفور ہے۔ جب اپنی اپنی امت کے گناہگاروں کا تذکرہ جناب ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کرتے ہیں، اور قرآن مجید نے جس کا بیان کیا اس کو حضور نے پڑھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ مسلم شریف ہے، حضور روئے۔ اللہ کریم نے حضرت جبریل امین کو کہا جبریل جائیے میرے حبیب سے پوچھئے کیا معاملہ ہے۔ حضرت جبریل آئے، حالانکہ رب جانتا ہے
آ کے عرض کی یا رسول اللہ رب فرماتا ہے آپ رو رہے ہیں؟ تو کہا جبریل امت کے لیے رو رہا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے میری بات؟ حضور امت کے لیے روتے ہیں نا، اللہ کرے امتی بھی کبھی نبی کے لیے روئے۔ کہا امت کے لیے رو رہا ہوں، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام دوبارہ عرض گزار ہوئے مالک آپ کے حبیب امت کے لیے رو رہے ہیں، تو فرمایا میرے حبیب سے کہہ دے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو راضی کر دے گا، محبوب امت کے بارے میں پریشان نہیں کرے گا۔ اپنی تنہائی کو آباد کریں، اکیلے میں اللہ اللہ کریں، تلاوت کلام مجید کا اس طرح کا ذوق ہو۔ حضرت عمر سنا کرتے تھے تو رو پڑا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے روتے تھے تو تیسری صف تک آپ کی ہچکیوں کی آواز جاتی تھی۔ ان لوگوں کا درد ہی سارے کا سارا کتاب و سنت سے، اللہ رسول کی بارگاہ سے ہم نے نا اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے دنیا داروں کے سامنے رو رو کے۔ اپنی زندگی میں اللہ کی مدد کی طرف بڑھیں، مالک کی مدد کا حصول اختیار کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں۔ اگر اللہ کی مدد نصیب ہو، یہ جو ہم جتنا ڈرتے رہتے ہیں، سہم میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کوئی کیا کر دے گا، ہمارے ہاں نا ہر شعبے میں معاذ اللہ ایک مافیا ہے، الا ماشاء اللہ۔ وہ مافیا کہتا ہے میرے ساتھ ملو گے تو میں چلنے دوں گا، ورنہ میں نہیں چلنے دوں گا، مارکیٹ میں آ ہی نہیں سکتا فلانا بندہ کیونکہ یہاں ہمارا قبضہ ہے۔ اور میرے بھائی پھر بہت سارے لوگ جن کی نیتیں اور ارادے بڑے اچھے ہوتے ہیں شروع میں، وہ بھی اس مافیا کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا کسی شخص کی بلیک میلنگ کا کبھی شکار نہ ہونا، کبھی کسی کی میٹھی اور مسجع مکفہ باتوں کا شکار نہ ہونا۔ کوئی کیا کر سکتا ہے اگر اللہ مددگار ہو تو؟ جس کو رب کریم اٹھانا چاہے اسے کوئی گرا سکتا ہے؟ ہم یہ ڈرے ڈرے سہمے پریشان فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں، مجھے چلنا چاہیے کہ نہیں، اٹھنا چاہیے کہ نہیں، کرنا چاہیے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے میری تربیت فرمائی، حضور نے میری تربیت فرمائی، اور محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ یاد رکھنا، یہ نوجوان دوست میری بات لکھ لیں، پریشان لوگ میری بات لکھ لیں، جن کے پاس قوت فیصلہ نہیں وہ اس بات کو لکھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا عبداللہ سن، اگر ساری دنیا مل کے تیرا کوئی نفع کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو، اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو عبداللہ بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کریم کی حکمت کا تقاضا نہ ہو۔ لوگوں سے ڈرنا، لوگوں کی طرف دیکھنا، ماحول دیکھ کے اپنے راہ کا تعین کرنا، ہر بندے کے خیالات کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرنا، فلانا نہ ناراض ہو جائے، فلانا نہ ناراض ہو جائے، وہ جس نے ہونا ہو جائے، بس رب رسول ناراض نہ ہو۔ اپنی زندگی میں اپنے مالک کو مولا جان کے، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، وہو خیر الناصرین، وہ بہترین مددگار ہے۔ توجہ جب بھی کریں رب کی جانب کریں، اپنے دل کا قبلہ درست رکھیں، سوچوں کے زاویے سیدھے رکھیں۔ میرے بھائی مالک جب بندوبست کر دے نا، جب مالک بندوبست کر دے پھر ایسا بندوبست کرتا ہے کہ لوگوں کے پاس نا چارہ نہیں رہتا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز تھی، مسجد میں رہی تھی، پر مالک کی حکمت کے تقاضے بڑے عجیب ہے نا۔ پھر جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کی اولاد عطا کر دی۔ یہ بات ہی ایسی تھی، وہ کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ تو لوگوں نے کہا کدھر سے لے آئی بچہ، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، کہاں سے لے آئی؟
اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ ایک پاک باز عورت، پاک باپ کی بیٹی، طیب ماں کی بیٹی اور اللہ کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون، ایک وہ وقت اور ایک یہ وقت کہ اس عورت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ تیری گود میں بچہ جائز نہیں ہے، کہاں سے لائی ہے؟ اب خود سے صفائیاں بندہ کتنی کو دے، کتنی کو وضاحت دے کرے. اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے زیادہ وضاحت دینے والے کو بھی لوگ جھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں. زیادہ وضاحت دینے پر بھی لوگ کمزوری کا اظہار سمجھتے ہیں کہ کمزور پڑ گیا. آپ صلح کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والا بزدل سمجھ لیتا ہے. زیادہ وضاحتیں بھی کمزور کر دیتی ہیں. اب حضرت مریم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا بچہ کس کا ہے؟ تو پھر خدا بندوبست جب کرے، اللہ جب مددگار ہو، تو پھر حضرت مریم کی گواہی درختوں سے نہیں دلوائی، اس نے پتوں سے نہیں دلوائی، پھر فرشتے نہیں بھیجے. حضرت مریم کہنے لگی مجھ سے نہ پوچھو، وہ جو پنگوڑے میں ہے اسی سے پوچھ لو، ان سے پوچھو نا، وہ کون ہے پوچھ لو، ان سے کر لو سوال. انہوں نے کہا پنگوڑے میں چند دنوں کا بچہ یہ جواب دے گا؟ مددگار تھا رب. ان کی برات کا اعلان کرنا تھا مالک نے، اور جب مالک اعلان کر دے، جب مالک تیری صفائی دینا چاہے، جب مالک تجھے دنیا کے سامنے نکھارنا چاہے، تو پنگوڑے میں لیٹے حضرت عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب. فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب عطا کر کے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں. پھر پنگوڑے سے اعلان ہو گیا، پھر بچہ بول پڑا. رب کی مدد کو پکاریں، اپنے ساتھ اپنے مالک کی مدد کو شامل کریں، تھوڑے رزق پر بھی گزارا اچھا ہونے لگ جائے گا. سارے لوگ آپ کو گرانے کی تدبیریں کر رہے ہوں گے اور مالک آپ کو عزتیں عطا فرما دے گا. اس کی بارگاہ سے حکمت کا تقاضا اور ہو جائے گا. ہم نے ساری زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں گزار دی، ساری زندگی بڑھاپا آ گیا بچوں کو پالتے، اور بچوں نے آخری عمر میں کہہ دیا ابا اگر کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے دن بھی پھر نہ جاتے. ساری زندگی گزار دی بہن بھائیوں کو راضی کرنے میں، ساری زندگی گزار دی ذمہ داریاں اٹھانے میں. ان کو 99 دفعہ دیا، ایک دفعہ نہیں دیا تو انہوں نے کہہ دیا تو نے تو کبھی دیا ہی نہیں، تو تھا ہی نہیں. ساری زندگی محلے داروں علاقے والوں کو راضی کرنے میں گزار دی. اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے دین کے لیے وقت گزارا، لیکن جب بڑھاپے میں دانت کام نہ کرتے تھے تو وقت کے مفتیوں کو بھی مسجدوں کی کمیٹیوں نے کہہ دیا اب آپ کی سمجھ نہیں آتی، ہم نے خطیب کو یور رکھنا ہے، نہ دیکھو دنیا کی طرف، دنیا رلا دیتی ہے، نہ راضی کرو بندوں کو، بندے تھکا دیتے ہیں، نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے، یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں. وہ تو کریم ہی بڑا ہے، 2 آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا ہے. اللہ کی مدد کا حصول، اپنے مالک کی مدد کی طرف بڑھنا. میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں نا، اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ غریب ہیں، بچیاں ہیں، کاروبار نہیں، او میرے سنگیو، اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو، اس کے حضور عرض گزار ہو جاؤ، اس سے طلب کرو. ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی ذرا سا پیچھے ہٹ گیا ہے. اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے. لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے، رب رسول کے آستانے اتنے بڑے ہیں کہ آپ جب وہاں کشکول طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے، ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی. ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا ہے. یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے یہ تو اللہ ہی کی مدد ہے.
لیکن یہ جو سیٹھوں کی طرف توجہ کرنا، نوابوں کی طرف توجہ کرنا، دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا، یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ میں عرض کروں گا کہ اپنی آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں کیا ہوگا، یہاں سے بھی مل سکتا ہے، تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 300 لوگوں کا ایک لشکر روانہ کیا کسی مہم کے لیے، کسی جہاد کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے۔ فرماتے غربت اتنی زیادہ تھی، بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک کھجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی، اور کچھ دن ایسے آئے کہ اب کھجور بھی نہیں مل رہی۔ فرماتے اتنی زیادہ بھوک لگی مجاہدین کو 300 بندہ پتے کھا کے گزارا ہونے لگے، یہ بخاری میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے ہمارا پڑاؤ تھا، ٹھہراؤ تھا، جب بھوک سے نڈھال ہو گئے نا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے، گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی، فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی۔ بخاری میں لفظ ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 آدمی 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ مچھلیاں نہیں، مچھلی کہتے ہیں 18 دن 300 بندہ کھاتا رہا، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے، کانٹا کہیں گے آپ اپنی زبان میں، کہتے ہیں وہ نکال کے نا تو اس کو کھڑا کیا نا جب، تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیچ سے گزر جاتا تھا، 2 اس کے کانٹے جوڑے۔ فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پہ ملتے تھے، بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا، تندرستی شفا ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے، اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے، اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا۔ ہم نے عرض کی حضور یہ معمہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہارے پاس غذا نہیں تھی، رب نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مہمان نواز بڑے تھے۔ حضرت سعدی کچھ لوگ نہ بڑے مہمان، سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں کسی کو کھلانا کیسے، جی دنیا آوے کھا کھا جاوے تے راضی ہوے بلا۔ تو حضرت سعدی مہمان نواز بڑے تھے، تو قرضہ چڑھ گیا، قرضہ صرف مہمانوں کو کھانا کھلانے کا ہی تھا۔ تو ایک دن سارے ہی قرض کھا کے بیٹھ کے کہنے لگا بابا پیسے دیں گے تو جائیں گے، پیسے رکھ، سب جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو حضرت سعدی کہتے ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں پیسے دو اور مجھے ٹینشن ہے، ان کو کھلایا پلایا کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک بچہ آ گیا کچھ بیچتا بیچتا، اس نے آ کے کہا نوجوان نے کہ جناب میں مجمع دیکھتے ہیں تو بعض لوگ بیچنے والے آ جاتے ہیں، اس نے وہ چیز بیچنے کے لیے سامنے کی تو کہنے لگا لینی ہے، تو حضرت فرمانے لگے میرے مہمانوں کو دے دو کھا لیں۔ انہوں نے دے دی، اب وہ کہنے لگا پیسے، تو حضرت بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے بیٹا آپ بھی بیٹھ جائیں، یہ بھی سارے پیسے لینے ہی آئے ہیں، ان کو ملیں گے آپ کو بھی مل جائیں گے۔ تو وہ نوجوان رو پڑا، کہنے لگا حضرت صاحب میں تو یتیم ہوں، بہنیں اور ماں انتظار کر رہے۔ حضرت بڑے پریشان ہوئے، یہ کیا ہو گیا؟ فٹافٹ سوچنے لگے کہیں سے بندوبست ہو اور اس کو میں فارغ کروں۔ وہیں بیٹھے تھے کہ ایک عقیدت مند نذرانہ لے کے آیا، ڈھیر سارا نذرانہ پیش کیا، حضور میرا دل کرتا ہے، اور حضور کا فرمان ہے جو بن مانگے ملے وہ اللہ کی طرف سے، اسے قبول کرو جو بغیر چاہت کے آئے۔ تو اس نے نظر پیش کی تو وہ ڈھیر سارا نذرانہ تھا، حضرت نے جن کے پیسے دینے تھے سب کو دیے، اس کو بھی دیے، سب قرضے ادا کر کے بھی تھوڑے سے بچ گئے۔ تو
ایک بندہ صاحب دل تھا، کہنے لگا حضرت ہم بڑے دنوں سے آ رہے تھے، پیسے نہیں مل رہے تھے، آج کیسے مل گئے؟ فرمانے لگے تم میں کو رونے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ میرے ایک دوست ہے، ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی۔ وہ کہتے ہیں تگڑے رشتہ دار آتے ہیں نا تو کئی دفعہ میرا معاذ اللہ جھوٹ بولنے کو دل کرتا ہے۔ کہتے ہیں حالات کیسے ہیں تو میرا دل کرتا ہے ان کو کہنے کو کہ تم سے بڑے اچھے ہیں، اگرچہ غریب بھی ہے۔ کہتے ہیں میں چڑھتا ہوں کہ بندوں کا کیا کام ہے آ کے میرے لیے پریشانی کا اظہار کریں اور کہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا، کیا مطلب ہے؟ وہ کوئی شاعر تھا نا، تو کوئی بندہ 5 روپے پھینک گیا اس کو، اس نے کہا جی آپ کو ضرورت ہوگی، تو بڑا دانشور آدمی تھا، اس نے کہا اٹھ اپنے پیسے لے جا، مجھے ضرورت ہوگی تو اللہ رسول سے مانگ لوں گا۔ اس نے کہا یہ آرزو طلب اور میں آپ سے کروں؟ تیرے جیسے بندے ہم مجھے دیں گے؟ یہ آرزو طلب اور میں آپ سے کروں؟ یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ میں رب رسول کی بارگاہ میں رو لوں گا، مجھے اللہ کی بارگاہ سے ملو۔ کتنا ملے گا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اتنا ملے گا کہ بندے کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک بہت بڑا سیٹھ آ گیا ایک دفعہ ہمارے بزرگوں کے پاس، بہت بڑا مالدار امیر کبیر آدمی، تو ہاتھ ڈال کے کوٹ میں کہنے لگا مدرسے کا کتنا کو خرچہ ہے؟ فرمانے لگے آپ بات کریں۔ کہنے لگا جی میرا خیال ہے آپ سارا میرے ذمہ ہی لگا دیں، 100 200 400 روپے آپ چھوڑ دیں۔ تو فرمانے لگے آپ دیں گے پھر حساب بھی کریں گے، ہمیں وہ رب دیتا ہے جو بے حساب ہی دیتا ہے اور حساب کی رسوائی بھی نہیں ڈالتا، لہذا آپ کا جو انداز ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کے لہجے میں وہ والا انداز۔ وہ کچھ لوگ آ کے نا جی وہ کہتے ہیں جی کدھر کو پیسے لگن والے نے سانو دسو اسی لا دئیے، میں کہ تسی کدھر اور ہی لا لو۔ اگر آپ کو کسی پر اعتماد ہی نہیں ہے، آپ کا لہجہ ہی کچھ اور طرح کا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ میرے عزیز لوگ تو تھوڑا دیتے ہیں تو پریشان کرتے ہیں، اس رب کی طرف رجوع کریں جو اتنا دیتا ہے کہ بندے لے لے کے ہی تھکتے ہیں، وہ دے کے نہیں تھکتا۔ اللہ کے حضور اپنے آنسو بہائیں، کچھ وقت عبادات کے لیے رکھیں۔ جو آنکھیں رب کے خوف سے آنسو بہاتی ہیں نا ان کو اللہ پھر دوزخ پر حرام کر دیتا ہے، پھر وہ جہنم میں نہیں جایا کرتا۔ اللہ کے خوف سے چھلک پڑی، جذبات ابل کر باہر آ گئے۔ سعادت مند لوگ ہوتے ہیں، سعادت مند۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں 3 باتیں خوش بختی کی علامت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سی؟ تو ایک تو حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اور دوسرا فرمایا بلا وجہ اپنے گھر سے نہ نکلو، اور تیسرا فرمایا اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اگر تمہیں رونا آ جاتا ہے تو یہ سعادت مندی ہے تمہارے لیے۔ مجھے کچھ دوست کہتے ہیں مجھے غصہ بڑا آتا ہے، تو میں کہتا ہوں مجھے بھی بڑا آتا ہے، بڑا آتا ہے، لیکن اپنے گناہوں پر آتا ہے، اپنی غلطیوں پر آتا ہے۔ مجھے زندگی میں جتنا غصہ آیا ہے اپنی کوتاہیوں پر آیا، جہاں جہاں مجھ سے سستیاں ہوئی ہیں مجھے ان پر غصہ آتا ہے، اور جب اپنے آپ پر غصے سے فارغ ہوں گے تو کسی اور پر بھی کر لیں گے۔ ابھی تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ میرے عزیز اگر انسان کو یہ سعادت مندی نصیب ہو جائے، وہ کبھی اپنے مالک کے خوف سے رو پڑے، کبھی اس کی محبت میں رو پڑے۔ مجھے بتائیں نا، بچہ جب رو ہی پڑتا ہے تو پھر اماں سارے کام چھوڑ کے متوجہ ہو جاتی۔ لوگ کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا تھا تو بس رو ہی پڑا تھا، تو پھر میں کیا کرتا؟ وہ رو ہی پڑا ہے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ بچے کی شدید غلطی پر اسے ڈانٹا تھا پر وہ رو پڑا، نرم ہو گیا دل ماں کا، باپ کا، چچا کا، بڑوں کا، چونکہ وہ رو پڑا ہے۔ عزیز بھائی جب تو بھی رب کی بارگاہ میں رو ہی پڑے گا نا، جب تو اس کی خشیت سے ٹوٹ ہی جائے گا، جب اس کے حضور آ کے عرض کرے گا نا مالک میں کہاں جاؤں تیری بارگاہ میں نہ ہوں، کہاں جاؤں؟ آپ جتنے بھی انبیاء کے تذکرے پر حضرت شعیب علیہ السلام بڑا ہی رویا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے پوچھا
जन्नत के लिए रोते हो कि दोज़ख के खौफ से? कहा मालिक मैं तो तेरे लिए रोता हूँ, तेरी चाहत में रोता हूँ, तेरे लिए आंसू बहाता हूँ। मेरे अजीज, अंबिया हो, सुलहा हो, अतकिया हो, सहाबा हो, अहले बैत हो, जम के आंसू बहे। जिन्हें रोना आ गया ना, उन्हें मनाना आ गया। जिन्हें रोना आ गया उन पे रहम आ गया। जिनकी आंखें छलक पड़ी वो महबूब को पा गए। शर्त ये है कि तन्हाई हो, बंदा अकेला हो, राज रोए और रोए अल्लाह रसूल के लिए, उनकी बारगाह में रोए। बाहर तो निकले तो फिर तो मुंह धो के निकले ना। आंसू बंदों को नहीं दिखाने, आंसू अल्लाह रसूल को। मेरी आपसे दर्द से गुजारिश है, मैंने जैसे कहा ना दुआएं बड़ा इनकलाब बर्पा करती हैं। एक रात सिर्फ मेरे कहने पर 2 रखते नमाज पढ़ें, फिर इस्तिगफार पढ़ें 70 बार, फिर इतना ही हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम अर्ज करें, फिर रज के रोए, अल्लाह से अर्ज करें अल्लाह इस वतन के हालात भी बदल दे, अल्लाह उम्मत के लिए भी आसानी कर दे, अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खैर फरमा दे। हम अगर इज्तिमाई तौर पर और इनफरादी तौर पर अपने रब की बारगाह में दुआओं का रिश्ता मजबूत करेंगे ना, तो वो बड़ा ही करीम है। जब इतने सारे लोगों के हाथ उठते हैं ना, मैं यहाँ भी कई दफ़ा लंबी दुआ करता हूँ जुम्मे के बाद, सोचता ये हूँ इतना बड़ा मजमा है, हज़ारों लोग हैं, तो हो सकता है किसी एक नेक आदमी की आमीन से कईयों का भला हो जाए। कईयों के तो जम के दुआएं करें, अपना रिश्ता अपने रब से मजबूत करें। हर रोज़ रात को अल्लाह के हुजूर हाजिर हो के अपने को हिसाब के लिए पेश करें। खूबियाँ हों तो सजदा शुक्र, खामियाँ हों तो दुआ और इस्तिगफार। अल्लाह ताला अमल करने और सब